وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہے یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے وہ مل گیا تہجد میں۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس محبت کی شروعات ہی تہجد کے سجدے سے ہو اس کا اختتام مایوسی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے۔ تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے
جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا۔ ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا کیا یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں؟ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سارے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے غم کے ماروں کا سہارا تو تہجد ہے۔ محبت کی مختصر سی کہانی ہے میں، میرا اللہ اور وقت تہجد، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ جلد ختم ہو جائے گی اور کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا، اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں رہا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ بے شک تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد تو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو آنسو تہجد میں اللہ تعالیٰ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا، اور جن لوگوں کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ بے شک تہجد کا سجدہ تمہارے ہر درد کی شفا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو تہجد کا پابند بنا رہے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ چند آدھی ادھوری باتیں اور سسکیاں، وقت تہجد، اللہ اور میری ڈھیر ساری کہانیاں۔ دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔
اس لیے مایوسی کفر ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور کن فرما دے گا۔ اے اللہ پاک، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ اور بے شک تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بلکہ کن فیکن پر ایمان ہوتا ہے، اور اپنی تہجد پر مانگی دعاؤں پر کامل یقین رکھے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا رکھی ہے۔ اور کیا تم ابھی سے ہمت ہار جاؤ گے؟ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کا مقام تو یہ ہے کہ جہاں کوشش پہنچاتی ہے وہاں دعا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم کبھی لفظوں میں ڈھال ہی نہیں پاتے، اور بے شک لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تمہیں تلاش تھی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں پریشانی کا بس ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ بہت طاقت ہوتی ہے اس آنسو کے ایک قطرے میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے، اور سوچو اس آنسو میں کتنی طاقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ وقت تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہاری کوئی نہیں سن رہا ہوتا، یا تم تھک کر یا ڈر کر یہ جو ہمت ہار جاتے ہو نا، ایک بار قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہاں میرا رب فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت کو پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کے ہی تمہارا مقدر بنا رکھا ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں سے اترنے لگے تو تم سے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے۔ اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو وہ بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے
करची करची वजूद लिए शिकवे करता है रब से कि क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा। नाराज़ होता है अपने खालिक से कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तो तूने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर से उसकी सिसकती रूह से उसे आवाज़ आती है, जिसके पीछे तू भाग रहा था वो तो था ही सैराब। क्या तू इतना खुदगर्ज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ उसी ख्वाहिश की तकमील की तमन्ना लिए जाता था? तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे उसमें भी अपनी ख्वाहिश बुत बनाए पूज रहा था। फिर तो ऐसा ही होना था। मगर अच्छा हुआ तुझे समझ आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, किसकी ख्वाहिश रखनी है, सजदे किसके लिए खालिस करने हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी कर देता तो जो सजदों में तड़प कर मांगता था ना तू, वो सजदे भी छूट जाते, तू अल्लाह को भूल जाता। तुम्हारा रब ऐसा नहीं चाहता था कि तुम उसे भूलो, इसलिए उसने तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि मज़ीद उस रब से जुड़ जाओ और वो इस दिल को अपनी मोहब्बत की तड़प से भर दे। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही हमारे हक़ में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल का टूटना ही तो उस रब से जोड़ता है। हवा की सी चलती सी इस ज़िंदगी में अल्लाह एक ऐसा सहारा है जो कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी टूट कर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभालने के लिए नहीं, मज़ीद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पर करो। हर मुश्किल का एक रास्ता वो खुला छोड़ देता है और वो रास्ता सब्र और तवक्कल से ही मिलता है, क्योंकि वो अकेला काफ़ी है, अकेला साज़गार मालिक वो खालिक है, वो सब ठीक कर देगा। मोहब्बत अल्लाह के कुन के सिवा और किसी की मोहताज नहीं होती, तो फिर इसे लोगों से क्यों मांगते हो? क्यों उनके पीछे भागते हो जो तुमसे दूर भागते हैं? क्यों राब्तों की फ़िक्र करते हो? क्यों हर दर पर उस झोली को फैलाते हो? मोहब्बत में ना उकताहट होती है और ना ही उकसाहट होती है। फिर सामने लाखों ही हसीन चेहरे क्यों ना आ जाए, मगर दिल एक ही चेहरे का पाबंद रहता है और उस चेहरे की मुस्कुराहट और आँख की नमी से कभी भी इंसान उकताता नहीं है। मोहब्बत अता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और ना ही तुम किसी को खुद से मोहब्बत के लिए ज़बरदस्ती उकसा सकते हो। जो तुम्हारा होता है वो हज़ारों के आने के बाद भी तुम्हारा ही रहता है, और जो तुम्हारा नहीं होता वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा नहीं होता। तो फिर खुद से ये जंग कैसी? जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी उस मरहले पर लाकर खड़ा नहीं करेगा जहाँ तुम्हें मोहब्बत और इज़्ज़त में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, और जिसको तुमसे मोहब्बत नहीं होगी वो तुम्हारी ज़ात की तज़लील के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और जिसे है बेहतर इंतखाब मिलेगा तुम्हें छोड़ जाएगा। मोहब्बत भीख नहीं होती कि झोली फैलाकर इंसानों के पीछे दर बदर भागा जाए। मोहब्बत बहुत खुददार होती है जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने खाली दामन से पर्दा नहीं हटाती, और मोहब्बत करने वाले इज़्ज़त के पाबंद होते हैं। वो भले मोहब्बत क़ज़ा कर भी दें मगर इज़्ज़त फ़र्ज़ की तरह अदा करते हैं। जो कहते हैं मोहब्बत में खाक हो जाना चाहिए वो गलत कहते हैं। खाक तो इंसान सिर्फ इश्क में होता है, और इश्क अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकता। मोहब्बत इश्क से बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। मिट्टी मिट्टी हो जाना नहीं, बल्कि उस मिट्टी को समेट लेना मोहब्बत है। तो जो तुम्हें समेट ले बस वही तुम्हारी मोहब्बत का हकदार है। तो ऐसा शख्स तलाश करो जिसको देखकर सब्र नहीं शुक्र करो, और उस शख्स के पीछे मत भागो जो तकलीफ़ देकर अल्लाह तक लेकर जाए, बल्कि उस शख्स को तलाश करो जो तुम्हें मोहब्बत देकर अपने साथ अल्लाह की जानिब ले चले, जिसके सामने इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान ना करना पड़े। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ती जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम ज़िद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पर छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसा वो करेगा उसी में हम राज़ी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं।
انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہے، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہے، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو۔ اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ لے گا۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز تمہیں کیسے ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی جان سے زیادہ چیز پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادات کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہ جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جاؤ یا سب سے آخر میں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے،
تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لے تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں، کالے پتھر میں، کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہے، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو ڈھیروں، مانگو اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔
دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، وہ چیز، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ ہر چیز آپ کے اور اللہ کے تعلق کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ساری کہانی تو بس آپ کی اور آپ کے رب کی ہے، دوسرے لوگ تو بس مہمان اداکار ہیں۔ مگر جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے تو ان نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے، وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی، اس سے مانگے اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھ سکیں۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالآخر دور لے ہی جاتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اچھے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے، اور وہاں جا کے اگر ہم پاس ہوئے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی، یہ ہے سارا مقصد۔ جنت ایک بونس ہے، ایک انعام ہے، جہنم ایک سزا ہے۔ اصل مقصد اللہ سے ملاقات ہے۔ اس رب نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلیں گے، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات تک بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔
اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بھی وہ اسی زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کے پورے پوٹینشیل کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی شروع نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، تو وہی رب نکالے گا اس کو۔ اللہ کے احکامات کی پابندی میں مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت خطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت ملتی ہے نا وہ سمندر سے بڑی ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ خطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے نا وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسان، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دھکتی ہوئی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا و مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا، اور ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔